الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى في مقام آخر ولذكر الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال في الأرض الله الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے ہاں تمہیں نیند پیاری ہے. درود شریف پڑھ. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال، یہ آج کا اجتماع ختم بخاری شریف اور حفاظ کرام کا ختم قرآن ختم کرنا
اس لیے آپ حضرات کو یہاں آنے کی تکلیف دی گئی ہے کہ سارا سال استاد طلباء کو بخاری شریف پڑھاتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، اس کے ختم پر آپ کو بلایا جاتا ہے تاکہ آپ بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں جو فوراً اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے۔ جامعہ مدینۃ العلم صرف فیصل آباد کا یہ ادارہ نہیں ہے، یہ پنجاب کا عظیم الشان ادارہ ہے جامعہ مدینۃ العلم، اور اس ادارے کے اندر نورانی قاعدے سے لے کر بخاری شریف تک آنے والوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث اتحاد امت کے دائی، ہزاروں علماء کے استاد حضرت مولانا قاری محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس گلشن کے مالی ہیں، اور ان کے علمی جانشین شیخ الحدیث استاذ العلماء قرآن و حدیث کے پانی کے ساتھ اس ادارے کی وہ آبیاری کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کو ذرا چپ کراؤ۔ یہ جو علماء کرام فارغ ہو رہے، مفتیان اعظام قرہ حضرات، یہ صرف فیصل آباد کا فخر نہیں ہے، یہ پنجاب کا فخر ہے، پاکستان کا فخر ہے۔ فارغ ہونے والے علماء کرام پورے پاکستان کا فخر ہیں۔ ان کے لیے تو رسول اللہ نے دعا کی ہے، حدیث پڑھنے والوں کے لیے تو جہاں جہاں یہ جائیں گے احادیث رسول اللہ کی خوشبوئیں پھیلاتے ہوئے جائیں گے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ فخر، یہ فیض جو ہے پوری دنیا کے لیے جامعہ نے تیار کر دیا ہے۔ آپ نے کہنا ہے الحمدللہ۔ دائیں بائیں نہ دیکھیں میری طرف۔ میرا آج کا بیان انشاءاللہ العزیز اصلاحی، تعلیمی، تبلیغی ہوگا، اور بیان اس موضوع پر ہوگا ذکر اللہ کی فضیلت، ذکر اللہ کی عظمت۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، خواہ غریب ہے، امیر ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، عربی ہے، عجمی ہے، سب پریشان ہیں۔ تو علاج بھی تو کوئی ہے نا۔ علاج میں بتاتا ہوں، ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج اللہ کی یاد کی چھاؤں کے اندر ہے، ذکر اللہ کی خوشبوؤں کے اندر ہے۔ نمبر 2، ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ۔ ابھی سبحان اللہ پہ پابندی ہے، ذرا کوئی بات نہیں، کچھ موتی تو میں آپ کو دوں نا۔ ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج توبہ اور استغفار کے اندر ہے، اللہ کی یاد کی چھاؤں میں، ذکر اللہ کی خوشبوؤں میں ہے۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے حال کی طرف دیکھ، حکم ہوتا ہے بندہ تو اپنے نام اعمال کی طرف دیکھ۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہ بتائیں،
لمبی چوڑی تقریر بھی میں برداشت نہیں کر سکتا، کو مختصر وظیفہ بتائیں کہ پڑھوں اور جنت میں چلا جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری موت اس حال کے اندر آنی چاہیے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونی چاہیے۔ اس لیے تو مرنے والے کے قریب کھڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، افضل الذکر لا الہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ اور قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت سمجھ کر کچھ کھا لیتا ہوں، ورنہ اللہ کی قسم ذکر اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ اب کھانے کی حاجت نہیں رہی ہے۔ اس کی قوت اور طاقت میں دکھاؤں؟ آپ نے میری طرف دیکھتے رہنا۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، ایک بندہ بھی جب اس زمین پر اللہ اللہ کر رہا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی۔ نظروں کی حفاظت فرمائیں۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ کرے عمل بھی ہو جائے۔ قاری صاحب تشریف، استاذ القرہ آ گئے بھائی، ہزاروں بچوں کے استاذ، اور ان کا فیض بھی اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے اندر جاری اور ساری ہے۔ میری تقریر ضائع نہ کرو، میری طرف دیکھ کر بیان سنو۔ حضرت شاہ صاحب تشریف لائیں اور توجہ کا دروازہ کھولیں گے تو انشاءاللہ میں 2-4 موتی آپ کو دے دوں گا۔ توجہ میری طرف۔ اللہ اللہ میں اتنی طاقت ہے، ایک بندہ بھی جب کہے گا اللہ تو قیامت نہیں آ سکتی۔ اور ذکر اللہ کی فضیلت، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر جو ہے فرمایا یہ گناہوں کی غلاظت کو دھونے کے لیے آب زمزم ہے۔ ذکر اللہ جو ہے سیئات کو حسنات میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ذکر اللہ جو ہے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ ذکر اللہ جو ہے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ذکر اللہ انبیاء کا شیوا ہے، اولیاء اللہ کا زیور ہے۔ بس آدھا گھنٹہ مجھے دے دو، پھر سارے مجمع کو دیکھتے رہنا۔ تو صوفی نہیں ہٹتا، تیری نظر نہیں ہٹتا۔ جس مقام پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مفتیان کرام، وہاں سے میرا اللہ آفتوں کے کھلے ہوئے دروازے بند کر دیتے ہیں اور رحمتوں کے بند دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ توجہ ادھر ادھر ہوئی تو گناہ ہوگا۔ مراد مصطفیٰ امیر المومنین داماد مرتضیٰ سسر مصطفیٰ فاروق اعظم فرماتے ہیں بندوں کا ذکر نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت کیوں؟ فرمانے لگے بندوں کے ذکر کے اندر بیماری ہوتی ہے، اللہ کے ذکر میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ ذکر اللہ ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، ذکر اللہ کرنے سے عبادت میں لذت آتی ہے، ذکر اللہ کرنے سے سجدے میں لذت آتی ہے، اور ذکر اللہ جو بندہ کرتا ہے بڑھاپے میں کرے، جوانی میں کرے، غربت میں کرے، تونگری میں کرے، اس کو اللہ کی رحمت بھی مل جاتی ہے، محمد کی شفاعت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم خوشی میں یاد کرو، میں غمی میں یاد کروں گا۔ مالک فرماتے ہیں تو دکھ میں یاد کر، میں تمہیں سکھ میں یاد کروں گا۔
تو تونگری میں مجھے یاد کر، میں مفلسی میں تمہیں یاد کروں گا، تو سفر میں مجھے یاد کر، میں حضر میں تمہیں یاد کروں گا، تو بندوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کر، میں فرشتوں میں یاد کروں گا، تو فرش پر بیٹھ کر یاد کر، میں عرش پر تمہیں بیٹھ کر یاد کروں گا۔ جامعہ مدینہ العلم میں آنے والا، تو دنیا میں مجھے یاد کر، میں اس وقت یاد کروں گا جب کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دل کی گہرائی سے جب ان کا نام لیتا ہوں میں، دل کی گہرائی سے جب ان کا نام لیتا، کس کا؟ اللہ کا نام لیتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، زور سے کہو ذرا، لام کو پر کرو نا۔ دل کی گہرائی سے جب ان کا نام لیتا ہوں میں، چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات۔ ساری دنیا میرے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے آ جاتی ہے جس وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ مدینہ العلم میں آنے والوں، 200 سلطنتوں کے اندر، 200 سلطنتوں کے اندر وہ لطف اور مزہ نہیں ہے جو اللہ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ میاں والی ہے، پنجاب کا ہے، یہاں ایک اللہ والے گزرے ہیں، اتنی اللہ اللہ کرتے تھے کہ 4 دن کے بعد ان کی تسبیح کا مضبوط ترین دھاگا بھی ٹوٹ جایا کرتا تھا، اور لکھا ہے کہ ان کے سینے کے اوپر سردیوں کے موسم میں جمع ہوا گھی کا پیالہ رکھ دیا جاتا تو وہ بھی پگھلنا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک اور بات کروں اگر آپ کی توجہ ہو، خواجہ محمد عثمان توسوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ محمد عثمان توسوی رحمہ اللہ راوی ہیں دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کی برکت سے خواجہ صاحب کو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی زیارت عطا فرمائی ہے۔ لے لو یہ مدینہ سے یہ نسخے لے لو جو میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، ضائع نہ کرو۔ کسی آدمی کی سوچ یہ ہے سکون دل جو ہے مجھے نشے میں ملے گا، نہیں، جنسی تعلقات میں ملے گا، نہیں، خواب آور گولیاں کھا لوں پھر مجھے دلی سکون ملے گا، نہیں۔ توجہ، کھیلوں میں کمال ظاہر کر، دلی سکون نہ ملا، دلی سکون کے لیے تو نے مری کی سیر کیے، کلام چلاس چلا گیا، لندن امریکہ چلا گیا، لیکن تمہیں دلی سکون نہ ملا۔ آواز آتی ہے میرا بندہ، شاہ صاحب آواز آتی ہے میرا بندہ پاگل نہ بن، ادھر میری طرف آ۔ قلبی سکون جو ہے وہ سیم و زر کے اندر نہیں ہے، تاج و تخت کے اندر نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے قلبی سکون مل جائے، قلبی سکون تمہیں ملے گا اللہ کی یاد کی خوشبوؤں کے اندر اور ذکر اللہ کی ہواؤں کے اندر۔ جو اونچی سبحان اللہ کہے گا اس کا اونچا شان ہوگا، جو آہستہ کہے گا اس کا کوئی اور پروگرام ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے، سبحان اللہ کہو سر، کہہ دو سبحان۔ جب تک خطیب یو ٹرن نہ لینا آپ بھی بالکل اپنی جگہ پہ جم کے بیٹھے رہتے ہیں، سبحان اللہ بھی نہیں نکلتی آپ کی، توجہ کریں میری۔ قلبی سکون جو ہے دلی، پلازوں میں نہیں ہے، کوٹھیوں میں نہیں ہے، مال و دولت میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ الذین آمنوا، الذین آمنوا وتطمئن
قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ گل گل ہی نہیں جس گل میں خوشبو نہیں، وہ گل گل ہی نہیں جس گل میں خوشبو نہیں، اللہ وہ دل دل ہی نہیں جس میں تو نہیں۔ کتنا ذکر کرنا ہے؟ نمازیں 5 ہیں، سال کے بعد 1 ماہ کے روزے ہیں، سال کے بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ او بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، انہاں جو پہلے ہی خوشبو آ رہی حدیث تھی، سبحان اللہ کہو ذرا، 1 منٹ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آ جائیں۔ یہ بھی میرا ہی کام سی نا، تسی تے کہندے ہوتے چھڑکاؤ سانو، توجہ ہے حضرات علماء کرام، توجہ فرمائیں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ توجہ نہیں کرتے۔ میں آخر میں 2 جملے کہوں گا، شاید کہ آپ کے دل میں وہ اتر جائیں، ابھی نہیں کہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، نمازیں 5 ہیں نا، روزے سال بعد ہیں، زکوٰۃ سال، لیکن ذکر اللہ فرماتے ہیں کثرت سے کرو، اٹھتے ہوئے کرو، بیٹھتے ہوئے کرو، چلتے ہوئے کرو، سوتے ہوئے کرو، لیٹے ہوئے کرو، وضو کے ساتھ کرو، بغیر وضو کے ساتھ کرو۔ اپنی زبان کو میرے ذکر سے ترو تازہ رکھنا تمہارا کام ہے، تمہاری حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ تو دیکھ لے ادھر کی ہے، تو دیکھ لے۔ ایک مچھر ہے، ادھر تو کوئی نہیں، تھوڑے گھر آئی تو کوئی نہیں۔ مچھر نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مقدمہ درج کر دیا، یا حضرت جب مجھے بھوک لگتی ہے، مولانا تھوڑے نہ ہی کلی بیٹھا، مولانا اسداللہ صاحب سارے ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، بہت ماشاءاللہ عالم دین ہیں، اور زبردست جو ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور اسی ادارے کے فارغ ہیں، سبحان اللہ کا حوصلہ۔ اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ مچھر نے مقدمہ درج کر دیا، یا حضرت جب مجھے بھوک لگتی ہے میں کسی کا خون چوس لیتا ہوں۔ آج کل تو خون نہیں پیتے، پیتے ہیں لوگ، میں خون چوستا ہوں، میرا پیٹ بھر جاتا ہے، ہوا تیزی کے ساتھ آتی ہے اور مجھے اٹھا کر وہ سدھار میں جا کر گرا دیتی ہے۔ سدھار جان دے، ٹھیکری والے سوٹ دے، اور آگے چلا جائے، اس کو بلاؤ۔ حضرت نے بلایا، جب ہوا آئی تو مچھر دوڑ گیا۔ آپ سنیں گے، جب ہوا آئی تو مچھر دوڑ گیا، اور حضرت نے فرمایا تیرے کہنے پر تو ان کو طلب کیا ہے، تیرے کہنے پر تو میں نے اس کو طلب کیا اور تو دوڑ گیا ہے۔ اس نے کہا جی یہی تو ظلم ہے، اس ظالم کے آنے پر میرے قدم نہیں جمتے، مجھے دوڑنا ہی پڑتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں، مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ تو میں کیا نکتہ نکالوں، میں مکھن کیا نکالوں؟ جب میرے اور آپ کے دل کے اندر ذکر اللہ کی تیز ہوائیں چلیں گی، اس جملے کو سن پر بھی سبحان اللہ نہ کہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ٹھہرو، جملہ تو مکمل ہونے دو۔ جس وقت میرے اور آپ کے دل کے اندر ذکر اللہ کی تیز ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں گی، گناہوں کے مچھر خود بخود دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ مولانا میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، شاہ صاحب، جب سورج نکلتا ہے تاریکی دور ہو جاتی ہے، جب ذکر اللہ کا نور میرے اور آپ کے سینے میں آئے گا، گناہوں کی تاریکیاں، اندھیرے سب ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ لیس لہ حجاب دون اللہ۔ مولانا اسداللہ صاحب، لا الہ الا
اللہ لیس لہ حجاب. یہ دیکھو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. گھر کا خطیب سمجھ کر اس کو ضائع نہ کر. لیس لہ حجاب دون اللہ. جب میرے اور آپ کی زبان سے لا الہ نکلتا ہے نا، یہ سارے پردے اللہ ہٹا دیتا ہے. میرا اور تیرا لا الہ جو ہے نا اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے. اب میں اور مکھن نکالنے لگا. میرا اور آپ کا ذکر اللہ تک پہنچتا، عرش تک پہنچتا ہے. اگر لا الہ الا اللہ، اس کی اتنی کاٹ ہے، اتنا تیز ہے یہ، اگر اللہ کو عرش پر نہ پائے تو یہ عرش سے بھی آگے گزر جائے گا. کہو اللہ، پھر کہو یہ اس سے بھی آگے گزر جائے گا. حضرت شاہ صاحب میں ان کو موتی نکال کے دینے لگا ہوں. میں تو نہیں وہاں پہنچا، آپ تو نہیں پہنچے، لیکن ہمارا ذکر تو خدا تک پہنچ گیا ہے. ہرا بھرا درخت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جاری پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، نیا کپڑا بھی اللہ کا. بولو، جن کو اللہ نے زبان دی ہے بولو. درخت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، نیا کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جاری پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. کپڑا اللہ کا ذکر چھوڑ دے یہ بوسیدہ ہو جائے گا، پانی ذکر چھوڑ دے بدبو پیدا ہو جائے گی. درخت اللہ کا ذکر چھوڑ جائے وہ خشک ہو جائے گا، جلانے کے قابل ہو جائے گا. کیا کہوں، وہ جلانے کے قابل ہو جائے گا. اس لیے درخت ہے، پانی ہے، کپڑا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، کروڑوں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، پھر ہماری زبان اللہ کے ذکر سے کیوں تر و تازہ نہیں ہوتی ہے؟ جامعہ مدینہ العلم میں آنے والوں، صبح کا وقت ہے، پرندے درختوں کے اوپر چہک رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. ضائع نہ کرنا. صبح کا وقت ہے، درخت پر پرندے بولتے ہیں، چہکتے ہیں، آپ کہتے ہیں شور مچا رہے ہیں. نانا، وہ شور نہیں کر رہے ہوتے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کائنات کے اندر کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے. ہر شے ذکر حق کرتی ہے، تو بھی کہے جا ہر گھڑی ہر آن. کہو اللہ، 2 مرتبہ کہنا اللہ. جو کہتے ہیں نا مرتے وقت اللہ کا نام آ جائے وہ ضرور پڑھیں. ہر شے ذکر حق کرتی ہے، تو بھی کہے جا ہر گھڑی ہر آن. تیری ہر بات لکھی جا رہی ہے، کہے جا ہر گھڑی ہر آن. اللہ اللہ، تجھے اس واسطے پیدا کیا ہے، کہے جا ہر گھڑی ہر آن. اللہ اللہ، مزہ پاتی ہیں آنکھیں عاشقوں کی، مزہ پاتی ہیں آنکھیں عاشقوں کی، نظر کے سامنے رکھ نام اللہ 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 اللہ. کتنا فائدہ ہوگا جلسے میں آنے کا، کتنا فائدہ. ایک اور بات سن لے. ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. دوپہر کا وقت ہے، درخت کے نیچے تھکے ہوئے تھے، سو گئے، بیٹھے ہیں تو چڑیاں اوپر بیٹھی تھی. وہ آپس میں کہہ رہی ہیں یہ بزرگ اس بزرگ کو ملنے کے لیے جا رہا ہے. اچھا دور تھا، اب تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. پیسے کے چکر میں عیسیٰ پیر موسیٰ پیر سب سے بڑا پیسہ پر. لوگ اپنی ماں کو نہیں پوچھتے، باپ کو نہیں پوچھتے، بھائی کو نہیں پوچھتے، پیسے نہیں، بس مادہ پرستی کا. وہ بزرگ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے 2-4 منٹ رکے. چڑیاں آپس میں کہہ رہی ہیں یہ اس بزرگ کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، وہ تو مر گیا ہے، وہ تو فوت ہو گیا ہے.
انہوں نے سن لیا تو خیال کیا چلو فوت ہو گیا تو بچوں سے تعزیت کر لوں گا، جا کر دعا کر کے آ جاتا۔ چلے گئے تو دیکھا تو وہ بزرگ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے، صحت یا بڑے خوشحال ہیں، مالا مال ہیں، صحت بڑی اعلیٰ ہے، ادھر دیکھ صحت بڑی اعلیٰ ہے۔ تو کہنے لگے حضرت اس دور کی چڑیوں نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ وہ بزرگ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے دوپہر کے وقت چڑیوں نے آپس میں کہا جس کو ملنے کے لیے جا رہا ہے وہ تو مر گیا، اب تو بالکل صحت مند ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ کہنے لگے وقت کیا تھا؟ کہنے لگے جی کوئی 12 کا وقت تھا دن کا۔ کہتے چڑیاں جھوٹ نہیں بول رہی، سچ بول رہی ہیں، کیونکہ اس وقت میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا۔ پھر کہہ دو اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں عبداللطیف بنو، عبداللطف نہ بنو۔ شاہ صاحب عبداللطیف بنو۔ توجہ میری طرف۔ وہ میں جانتا ہوں یا مولانا اسداللہ صاحب جانتے ہیں کہ میرے کان میں انہوں نے کیا کہہ دیا، سبحان اللہ کو۔ میں کیا کروں آپ کو؟ میں ٹھیک ہے میں شہر کا میں قاری محمد الیاس صاحب کا شاگرد ہوں، سبحان اللہ کو۔ میں نے روٹیاں بھی کھائی ہیں، سوٹیاں بھی کھائی ہیں۔ توجہ میری طرف رہے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، عبداللطیف بنو، عبداللطف نہ بنو۔ میرے بھی موتی اپنے دامن میں ڈال لو۔ عبداللطیف بنو، عبداللطف نہ بنو۔ اللہ اللہ کرتے مزہ آئے نہ آئے، سرور آئے نہ آئے، طبیعت مانے نہ مانے، تو اللہ کا ذکر غلام بن کر کرتا چلا جا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا تیرے لوں لوں کے اندر اس کے ذکر کی خوشبوئیں پیدا ہو جائیں گی۔ کیوں جی مفتیان کرام، علماء کرام، ٹھہرو ذرا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے اور پتہ کیا کہتا ہے دریا کے پانی میں نے غسل کرنا ہے، میں نے غسل کرنا ہے، میں ناپاک ہوں تو پاک ہے، میں ڈرتا ہوں تیری بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، مہربانی۔ کھڑا تقریر کر رہا ہے کنارے کے، میں ناپاک تو پاک، میں ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ کوئی پونا گھنٹہ اس نے تقریر کر لی تو پانی کے اندر سے آواز آئی، تو 100 سال بھی کھڑا رہے تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا، جلدی چھلانگ لگا، دیر نہ کر، تیرے جیسے ہزاروں ناپاک آئے، میرے پانی سے غسل کر کے چلے گئے، پاک ہو گئے، میرا پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ دیر نہ کر، اللہ کے ذکر میں دیر نہ کر۔ وہ گل گل ہی نہیں جس گل میں خوشبو نہیں، وہ گل گل ہی نہیں جس گل میں خوشبو نہیں، اللہ وہ دل دل ہی نہیں جس میں تو نہیں۔ ہم تو مدارس میں اللہ اللہ سکھاتے ہیں، خدا کی توحید سکھاتے ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھاتے ہیں، نماز روزہ کلمہ قرآن پھیلانے کے لیے 12 سال ان علماء کے اوپر اساتذہ محنت کرتے ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہو اور کہتے ہو کہ مدارس کی رجسٹریشن نہیں کریں گے۔ نہ کرو، 100 سال نہ کرو، نہ کرو، 100 سال نہ کرو۔ مدارس تھے، مدارس ہیں، قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے۔ جس نے فیڈر پیا نا وہ نہ بولے، جس نے ماں کا پیا وہ بولے۔ مدارس رہیں گے، مدارس، کرسیوں والے بھی بول پہ مدارس ہے۔ بڑی مشکل ملتی ہے کرسی۔ 8 فروری کو الیکشن ہوئے، ایک ایم این اے ایک ایم پی اے وہ جج کے سامنے پیش ہو گئے۔ جج ایم این اے سے کہنے لگا یہ بتاؤ عشاء کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ وہ کہنے لگا 20۔ پیچھے کھڑا تھا صوبائی والا، وہ کوئی جلسے سنتا ہوگا، علماء کے پاس آتا ہوگا یا چلہ 4 مہینے کے لیے جاتا ہوگا۔ وہ کہنے لگا 17 کہہ دے 17۔ کہندہ بھی نہیں مانتا پیا تو 17 کہیں جانے۔ میرے پاس سودا بہت ہے اس لیے میں آپ کو ادھر نہیں لے جانا چاہتا۔
حضرت شاہ صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا یا حضرت میں ذکر کرتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں، مزہ تو آتا نہیں، کوئی نفع تو ہوتا نہیں، ہم بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حاجی صاحب نے کہا او ظالم، یہ کم نفع ہے کہ اتنی بڑی ہستی کا نام اپنی زبان سے لیتے ہو، ایک دفعہ لے کر دکھاؤ مجھے، کہو سبحان اللہ بھی اس کا ذکر ہے، الحمدللہ بھی اس کا ذکر ہے، درود پڑھنا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ فرمایا یہ بھی اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد کرتے رہو۔ کیوں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں، جن کا نام عطا اللہ شاہ بخاری ہے رحمت اللہ۔ 15 سال جیل میں رہے، چکی چلاتے رہے، آٹا پیستے رہے۔ جب رہا ہو کر آتے، میں آپ سے کہتا ہوں، جب رہا ہو کر تشریف لاتے، لوگ ملنے کے لیے آتے، تو جس وقت رات کے 3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا، کتنے بجے؟ اس سے بھی زیادہ محفل لگتی تھی ملنے والی۔ جب 3 کا وقت ہوتا تو حضرت شاہ صاحب فرماتے اب تم چلے جاؤ۔ شاہ صاحب میں ایک جملہ کہنے لگا، اب تم چلے جاؤ، اس لیے کہ اب میری گدائی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ اب میرے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے، اب میں اس کے دربار میں گدھا بن کر، فقیر بن کر مانگتا ہوں، اس لیے آپ چلے جائیں، اب میری گدائی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور ذکر اللہ کی برکت تھی کہ عشاء کے بعد بیان شروع کرتے تھے، فجر کی اذان بیان میں آ جایا کرتے تھے۔ توجہ ہے تو کہہ دوں ایک جملہ، سارے بولو۔ اچھا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو جو سوئے ہوئے ہیں، یعنی یہ مدینۃ العلم کی برکت ہے کہ یہاں آنے والے سوئے ہوئے بھی ہوں تو اب بھی سبحان اللہ کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ بیان فرماتی ہیں، میری طرف دیکھ، میں نے اپنا شوہر دیکھا، میں نے اپنا گوہر دیکھا، میں نے اپنا جوہر دیکھا۔ اب کہیں گے تو میں جملہ سناؤں گا نا، میں نے اپنا شوہر دیکھا، میں نے اپنا جوہر دیکھا، میں نے اپنا گوہر دیکھا۔ اماں جان اپنے بیٹوں کو بتا دیں، اماں جی فرماتی ہیں میرے بچوں کو بتلا دو، میں 9 سال حضور کے ساتھ رہی ہوں، اللہ کی قسم حضور کا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرا۔ کیا ضرورت تھی؟ میرا اور میرے بزرگوں کا، علماء دیوبند کا عقیدہ، مدینۃ العلم والوں کا عقیدہ، کعبہ بھی اتنا پاک نہیں، اللہ کا عرش بھی اتنا پاک نہیں، جبریل اپنی ملکیت میں اتنا پاک نہیں جتنا محمد اپنی نبوت میں پاک ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ایک لمحہ، ایک گھڑی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزری، جس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے۔ ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے، خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے۔
جس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے میرا حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا۔ کسی عاشق کی زبان خاموش نہ رہے، اونچی کہو سبحان اللہ۔ حضور کے بارے میں علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کلال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے، وہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ ہن سواد آیا؟ پہلے تو ادھر بیٹھے جی جب کپاہ چو گھاٹا پہ ہوں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ کلمہ سناؤ، کرسیوں والے بھی سنائیں ذرا، وہ افغانستان والے سبحان اللہ کہو ذرا، یہ کرسیوں والے جو ہے نا یہ اقوام متحدہ والے، کلمہ سناؤ پھر دوبارہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، لا الہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، اے دے ورگا محبوب کوئی نہیں۔ بس اب میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں، 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مفتی، یہ علماء، یہ پاکستان نہیں پوری دنیا کا فخر جو ہے، یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پیئیں گے کہاں سے، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ گھر میں بیٹھ کر مفروضے گپیں مارتے ہیں، کہاں سے کھائیں گے؟ مولویوں کے دسترخوان پہ مرغے بہت ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ اپنے نفس کو اللہ کے دین کے لیے مرغا بنا دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں خدا مجھے کون کہے گا، میں ساری زندگی اگر تیرے دسترخوان پہ مرغے نہ چلاؤں، روٹی کپڑا مکان، اللہ فرماتے ہیں تم دین پڑھو میں انتظام کروں گا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اگر موسیٰ کے لیے میرا اللہ انتظام کر سکتا ہے تو حدیث رسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے بھی انتظام کر سکتا ہے۔ کدی کو مولوی بھوکا مرے ہیں؟ جدو مرے گا رجے ہی مرے گا، تسی سڑ دے رہو سبحان اللہ کہو ذرا۔ 8 مولوی حلوہ کھا رہے تھے، 7 مر گئے کھاتے، جو 8واں تھا وہ کھا بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے۔ لوگوں نے کہا مولوی صاحب جدائی کا غم ہے، ساتھی چلے گئے، کہنے لگے ان کا بھی غم تو بہت زیادہ ہے پر روتا اس لیے ہوں کہ مر میں نے بھی جانا ہے، حلوہ شریف کا کیا بنے گا؟ جگا لے ذرا۔ اب میں آپ کو کدھر لے جا رہا تھا؟ وہ راج والا ہے، یہ معراج والا ہے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، مولانا اسداللہ صاحب ایتھے آ جاؤ ذرا ادھر۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا، میری طرف دیکھیں ضائع نہ کریں، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔
سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ شاہ صاحب میں ایک شعر پڑھ کے پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، چاند سورج کھلونے ہیں سرکار کے۔ جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا، جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا، تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تم ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہو، ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم چوکیدار ہیں۔ آواز آئے ذرا، کہو بے شک۔ ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کا کام ہے دروازے پہ پہرا دینا۔ جو نبوت کی کرسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، آنے کی کوشش کرے گا، ہم پہرا دیں گے۔ پہرے دار پہ فیرنگ کرو تب بھی کھڑا ہے، پہرے دار کو مارو تب بھی وہ پہرا دے رہا ہے، جیل میں ڈالو تب بھی وہ پہرا دے رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی آواز ہے، ختم نبوت کی آواز قاسم نانوتوی کی آواز ہے، رشید احمد گنگوہی کی آواز ہے، ختم نبوت حسین احمد مدنی کی آواز ہے، ختم نبوت کا پرچار کرنا مولانا الیاس کی آواز ہے، حاجی عبدالوہاب، مولانا خان محمد، نانا مولانا یوسف بن نوری کی آواز ہے، خاکوانی صاحب کی آواز ہے، مفتی محمد حسن صاحب کی آواز ہے، پیر ذوالفقار کی آواز ہے۔ ختم نبوت کے پرچار کی آواز مولانا فضل الرحمان کی آواز ہے۔ تجھی کی سمجھ دے مولوی ایک مولوی جنہیں گیڑے دیتے ہیں سارے ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، جتیاں کس گئی ہیں، انہوں نے کہا لکیریں کر دو، سبحان اللہ کہو۔ سیٹیں 8 ہیں، مولوی کی طاقت دیکھو، حالے بھی نہیں پتہ چلے۔ یہ پبلک پولیس سے ڈرتی ہے، پولیس والا آئی جی سے ڈرتا ہے، آئی جی جو ہے وزیر اعلیٰ سے ڈرتا ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے، وزیر اعظم صدر سے ڈرتا ہے، صدر امریکہ سے ڈرتا ہے، اور امریکہ دیکھو ذرا، ٹھہرو کلندر، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا۔ ڈٹ گیا مولوی، کہو سبحان اللہ۔ استقامت دیکھی ہے، اسمبلی کا بیان سنو، ایسا بیان کیا ہے مدلل کہ سب ماننے کے لیے تیار ہیں کہ بالکل تو ٹھیک کہتا ہے۔ حالات کے حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں۔ سٹیج پر دیکھو، دائیں بائیں دیکھو، مفتی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا متاع ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، یہ ہماری پونجی ہے، ہمارے نچوڑ ہے مدرسے کا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ گرتے ہیں سمندر میں، گرتے ہیں سمندر میں، بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا ذکر کرو پھر طاقت آئے گی۔ سائیں توکل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، کیا نام ہے وہ، حضرت تھانوی سے کہنے لگے حضرت جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ بہ جا بھی بہ جا، یہ سہارنپور کی بولی ہے، جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ حضرت تھانوی کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے جو اللہ گنے میں رس پیدا کرتا ہے وہ اپنے نام لینے والے کی زبان میں کیسا رس پیدا کرتا ہو۔
اور امام شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی کہتا اللہ، کیا کہتا؟ صوفی تو بول، ذرا ٹوپی والے تو بول. جب وہ کہتا ہے اللہ، کیا کہتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے اللہ، علامہ شبلی کے پاس جب کوئی اللہ کا نام لیتا، وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے، چینی ہوتی تھی جیب میں، نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیتے، کہتے تو نے میرے اللہ کا نام لیا اس لیے میں تیرا منہ میٹھا کرا رہا ہوں. تو اللہ کا نام لو، اس لیے فرمایا جب تو اللہ کا نام لے گا گھبرانا نہیں، میں تمہیں روٹی بھی دوں گا، بوٹی بھی دوں گا، کاریں بھی دوں گا، بہاریں بھی دوں گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے کے اندر سرور بھی لاؤں گا، تیری قبر میں نور بھی لاؤں گا. جب تو فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ کی ضربیں لگائے گا، میں تمہیں نفیس بنا دوں گا، ہر دل عزیز بنا دوں گا، شریعت کا امین بنا دوں گا، موحدین بنا دوں گا. اگر تو صاحب ذنب ہے میں لازم کر دوں گا، تو صاحب خطا ہے میں صاحب عطا کر دوں گا. میں تیری عادت کو عبادت بنا دوں گا، تیری طبیعت کو شریعت بنا دوں گا، اور تیرے غلامی والے سر کے اوپر میں اپنی دوستی کا تاج سجا دوں گا. جو تو میرا کون، لام پر کرو ذرا، جو تو میرا تو سب میرا، ادھر دیکھو، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. ساری زندگی گزر گئی اس کو نہ پا سکے. ایک اللہ والا تھا، اس کو لوگ کہنے لگے کہ آپ کو لوگ امیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک تبلیغی جماعت کا بھی امیر ہوتا ہے. تمہیں لوگ آپ کو امیر کہتے ہیں، آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ کتنا سونا ہے؟ کہنے لگے میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس سونا نہیں. لوگ آپ کو امیر کہتے ہیں. فرمایا میرے پاس سونا نہیں ہے، سونا بنانے والا اللہ میرے دل میں رہتا ہے، اس لیے لوگ مجھے امیر. اللہ آپ کو افریقہ لے جائے، بولو بغیر ویزے کے لے جائے، چلو جی کشتی ڈوب گئی وہ بہ کے جاؤ. افریقہ کے اندر سونا پیدا ہوتا ہے، یہ زمین جو ہے نا اس کے اندر سونا نکلتا ہے. جب زمین کو کھودا جاتا ہے، مٹی اٹھا کر ادھر رکھتے ہیں نا، تو وہ مٹی کا رنگ بھی سونے جیسا ہو جاتا ہے. وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی سونے کی وجہ سے اس کا رنگ بھی سونے جیسا ہو جاتا ہے. جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، پھر اس ماحول میں اللہ اس کے دل کے اندر نور پیدا کر کے وہی رنگ اس کے اوپر چڑھا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، کرسیوں والے بھی. لا الہ لا الہ، اس نیت سے پڑھو کہ مرتے وقت کوئی بھی پاس نہ ہو تو یہ خود بخود جاری ہو جائے. لا الہ. ٹھہرو ذرا، میں اللہ کے فضل سے 10 دن کراچی میں لگا کے آیا ہوں. حضرت کا مجھے فون گیا تھا، صاحبزادہ صاحب کا، شیخ الحدیث حضرت مولانا استاذ العلماء مولانا نواز صاحب، ان کا مجھے فون گیا کہ کہاں ہے. میں نے کہا جی میں تو 10 دن ہو گئے کراچی میں بیٹھا ہوں، میرے یہاں کوئی تقریباً 17 جلسے ہیں، عالمی مجلس ختم نبوت کے بڑے بڑے چوکوں کے اندر جلسے ہیں. تو حضرت فرمانے لگے کل ہمارے جلسے میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے. میری فلائٹ کل اتری ہے 6 بجے فیصل آباد ایئرپورٹ پر PI. پھر 8 بجے رات کو بھی میرا بیان تھا. حضرت کے حکم پر میں آپ کی زیارت کے لیے آ گیا. اور کل میرا کہاں بیان ہے؟ پرسوں آپ بتائیں صوفیو، تمہیں پتہ ہے؟ نہیں، آس اکیڈمی. حضرت آس اجتماع ہو رہا ہے نقش بندی، ہمارے حضرت جی تشریف لے جائیں. آس میں میرا اللہ کے فضل سے یہ سارا کچھ جو ہے نا بزرگوں کی جوتیوں کی برکت ہے. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے، نہ پیدا، دی ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے. رائے ونڈ مرکز کے ساتھ 3 دن نقش بندی اجتماع، بڑے حضرت جی تشریف لے جا رہے ہیں. اور اس فقیر کا بیان ہفتے والے دن فجر کی نماز کے بعد. کتنے بجے؟ تو نیند پیاری ہے نا.
فجر کی نماز کے بعد ہزاروں کا مجمع. میں حضرت جی کے ہاں 28 سال سے جا رہا ہوں اور فجر کے بعد میرا درس ہوتا ہے. 20,000 آدمی سامنے بیٹھا ہوتا ہے, 15,000 عورتیں اندر بیٹھ کر سن رہی ہوتی ہیں. فجر کے بعد بھی وہ جاگ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ پہ زور لگایا. لا الہ الا اللہ. کون مقام میں ہے اللہ, دونوں جہاں میں ہے اللہ. کون ہے؟ دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جان میں ہے اللہ. لا الہ لا الہ الا اللہ. اول آخر ہے اللہ, ظاہر باطن ہے اللہ, حافظ ناصر ہے اللہ. لا الہ لا. کئی صوفی خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. لا الہ لا الہ الا اللہ. چلو سوڑا. رائے ونڈ ہے مرکز ولیاں دا. بسترے اٹھا لو. رائے ونڈ ہے مرکز ولیاں دا, ہے او باغ اسلامی کلیاں دا, ہے او باغ اسلامی کلیاں دا, ہے آوازہ اس دیاں گلیاں دا. پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب کہو صلی اللہ. استاذ العلماء شیخ الحدیث ہماری آن جان ہماری شان مولانا محمد الیاس دامت برکاتہم العالیہ کا یہ گلشن ہے, اور ان کے علمی جانشین شیخ الحدیث فاضل نوجوان استاذ العلماء حضرت مولانا قاری محمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فقیر آ گیا. 1 گھنٹہ بیان ہو گیا, نہ آپ کو پتہ چلا ہے نہ مجھے پتہ چلا ہے. وآخر دعوانا خوش ہو.